یونائٹڈ نیشنز چارٹر کا وائلیشن ہے. اگر بھارت عملی طور پہ اس دھمکی پہ عمل درآمد کرتا ہے تو پاکستان نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ یہ اعلان جنگ ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت میں یہ احساس ہوگا کہ ان کو یہ فیصلہ یہ اعلان واپس لینا پڑے گا، خاص طور پہ اگر ہم ایک ڈائلاگ کی طرف آگے بڑھتے ہیں. بات چیت کرنے کا اگر ہم نے ماحول پیدا کرنا ہے جہاں بات چیت کرے دہشت گردی کشمیر یا جو بھی ایشو پہ، تو بہت ضروری ہے کہ اس بات چیت کا اگر اس بات چیت میں کوئی وزن رکھنا ہے، ہم نے نیا وعدے آپس میں طے کرنا ہے، نیا ٹریٹیز سائن کرنے، تو جو پرانے ٹریٹیز ہے اس پہ عمل درآمد کرنا، ان کو ماننا بہت ضروری ہے. جی السلام علیکم بلال صاحب. اظہر جاوید فرام پی ٹی وی اینڈ آزاد نیوز. بلال صاحب، بھارت دہشت گردی کی بات تو کرتا ہے لیکن خود وہ انٹرنیشنل بارڈرز کے باہر جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے. کینیڈا میں بھارت نے سکھ لیڈرز کو مرڈر کیا ہے، جس کی کینیڈین گورنمنٹ نے خود آن ریکارڈ کہا ہے. 5 آئیز ہیں جو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. امریکہ میں ایک بھارتی شہری کے خلاف گرپنتون سنگھ پنو جو خالستانی لیڈر ہیں، سکھ فار جسٹس کے رہنما، ان کا ایک جو حملہ ہوا اس کا کیس چل رہا ہے. تو بھارت کی ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کی یہ جو کراس بارڈر دہشت گردی، اور پاکستان میں اب انہوں نے کراس بارڈر دہشت گردی کی ہے، اس پہ ان کا کیا، آپ کا کیا؟ اور دوسرا سپلیمنٹری ایک سوال سکھوں سے ریلیٹڈ ہے. سکھ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے جب یہ ایک سارا کنفلکٹ آیا، جو کینیڈا میں امریکہ میں یہاں پہ سکھ ہیں وہ پاکستان کی سپورٹ کر رہے ہیں، وہ خالصتان کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ دو چیزوں پہ جہاں تک آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. بھارت کہتا کچھ ایک چیز ہے، کرتا کچھ اور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو ان کے ٹارگیٹڈ کیمپین رہا ہے سکھ ایکٹیوسٹ کے خلاف دنیا بھر میں، یہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اس بار جب وہ اس قسم کے الزامات پاکستان پہ لگا رہے تھے تو دنیا اس انداز سے ان کے ساتھ کھڑا نہیں. اس لیے پوری دنیا کو معلوم ہے کہ بھارت نے سکھ ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کیا ہے، قتل کیا ہے، اور وہ بھی یا کرمنل گینگز کو پیسہ دے کے یا دہشت گردوں کی تنظیموں کو کیسے پیسے دے کے انہوں نے یہ قدم اٹھائے ہیں. پاکستان کے کانٹیکس میں، پاکستان میں بھی بھارت نے سکھ ایکٹیوسٹ کو قتل کیا ہے، اور انہوں نے وہی پرانے دہشت گردی کی تنظیمیں یا پرانے لوگ جو ایک زمانے میں افغانستان کے کانٹیکس میں لڑ رہے تھے اور اب فارغ بیٹھے ہیں، ان کو فنڈ کر کے انہوں نے یہ اسیسینیشنز پاکستان کی سرزمین پہ کیے ہیں. کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت نے وہاں کے کرمنل آرگنائزیشنز کو پیسہ دے کے ایکسٹورشن سے لے کے قتل کرنے تک اس قسم کے ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے سکھ ایکٹیوسٹ کے خلاف. سملرلی امریکہ میں جس کیس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں بھی ایک سکھ ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کیا ہے. اسی طریقے سے دوسرے ممالک آسٹریلیا ایٹسٹرا جہاں بھارت کا دہشت گردی، بھارت کا اسیسینیشن کیمپین سامنے آیا ہے. ہم بھارت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی یا ٹیررزم از اے ٹول آف دیئر فارن پالیسی. ان کو یہ رویہ ختم کرنا پڑے گا، یہ عادت روکنا پڑے گا. کوئی بھی سپر پاور یا کوئی بھی سویلائز ممالک اس قسم کی ایکٹیویٹی میں انگیج نہیں ہوتے، چاہے وہ خالصتان کیا یا سکھ ایکٹیوسٹ کو قتل کرنے کی یہ سازش ہو، یا بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کو فنڈ کرنے کے طریقہ کار ہو. یہ اگر امن قائم کرنا ہے، دنیا بھر میں اسٹیبلٹی قائم کرنا ہے، تو بھارت کو ایک رسپانسبل اسٹیٹ بن کے اس قسم کے کام روکنا پڑے. Tanya News. On one side, Pakistan is doing good diplomacy with these beautiful diplomats. Last night, Jay Shankar issued a statement. I don't know if you've seen it yet. He said
India is ready to strike deep into Pakistan again. That's the statement from the Foreign Minister of India. What's Pakistan's stance on this? And will Pakistan fight back again if they launch another strike? Thank you for your question. I think Mr. Jaishankar speaks like a warmonger and not a diplomat. If he believes that threatening nuclear war is diplomacy, then India's problem isn't Pakistan. It's extremism inside its own cabinet. Pakistan categorically rejects these recycled allegations. It is ironic that a country with a sitting prime minister whose reputation speaks for itself would, and particularly given the question that I was just asked by the gentleman just before you about the Indian government's role in assassinations and targeting Sikh activists across the world, dares to lecture Pakistan, who is a victim on terrorism, on terrorism. Threatening missile strikes and boasting about escalation is not a display of strength. It's a dangerous sign of regional instability. The world must ask, who is the aggressor? Pakistan responded with restraint. India continues to brag about war. Even India's military has walked back its initial lies. Pakistan's Air Force defended its airspace effectively. If Jaishankar is so enamored by Google Images, I suggest he Google what's his name? Abin Andan Chaiwal. Pakistan has asked for evidence. We have nothing to hide. If India has proof linking the April attacks to Pakistan, Pakistan soil, Pakistani group, let them share this with the international community. To this day, India has been unable to share the names and identifications of the so-called terrorists involved in the terrorist attack in occupied Kashmir with their own people, with their allies, or indeed with Pakistan. The truth is, India knows that Pakistan had nothing to do with this attack. This is why they refused the Prime Minister's call for an international inquiry. And this is why, to this day, they're hiding the truth from their citizens. The reality is this was indigenous terrorism within Indian-occupied Kashmir. This was a secure intelligence failure of the Indian government. And the Indian government launched a war based on a lie to cover up their ineptitude. We continue to pursue peace from Kartarpur to the ceasefire. India continues to pursue propaganda, polarization, and war. We want peace, stability, and regional integration. What we see from New Delhi's election time jingoism dressed up as foreign policy. Pakistan won't be baited into war theatrics. We will defend ourselves if attacked, but we do not crave conflict. इरफानुल हक 365 न्यूज़ सर मेरा सवाल जैसे आपने अप्रिशिएट किया पाकिस्तानी मीडिया को 65 न्यूज़ के यहाँ भी जी सर सर एज ब्यूरो चीफ में काम कर रहे हैं तो जैसे आपने मीडिया का जिक्र किया कि कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया सर आई अप्रिशिएट योर रोल एज वेल जैसे आपने इंटरनेशनल मीडिया पे पाकिस्तान का जो पॉलिसी थी उसको हाईलाइट किया सर क्वेश्चन ये है कि जिस तरह कश्मीर के मसले को इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक रिफ्रेश हुआ है वो मसला हाईलाइट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर ट्वीट भी किया तो अगर वो सालसी करते हैं और दोनों ममालिक को टेबल पे बिठाते हैं तो क्या बेस्ट ऑप्शन होगा पाकिस्तान के पास उसको रिजॉल्व करने के लिए मैं समझता हूं कि अमेरिका ने वाज़े प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़े तौर पे कहा है बार बार कहा है कि अमन होना चाहिए डायलॉग होना चाहिए बातचीत होना चाहिए मीडिएशन होना चाहिए कश्मीर का मसला से लेके तमाम मसले के हल होना चाहिए और ये बड़े नेक ख्वाहिशात है बल्कि पाकिस्तान ये समझते हैं ख्वाहिशात क्या ये तो हमसे वादे किए गए और प्रेसिडेंट ट्रंप इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड एंड इंशाल्लाह ताला वो जरूर ये कोशिश करेगा कि हम सब के दरमियान ये बातचीत हो और हम अमन की तरफ बढ़े हम साथ ये भी नजर आ रहा है कि भारत का जो पैगाम है जो ऐलानात है जो बयानात है वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इंडिया वांट्स टू सैबोटेज
President Trump's peace efforts, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनके ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगे और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे मैं इस पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे, इसलिए ये दुनिया के इंटरेस्ट में है कि दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम किया जाए, रीजनल स्टेबिलिटी हो ताकि इंटरनेशनल स्टेबिलिटी हो और हम तरक्की की तरफ आगे बढ़े.